بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر کے شور شرابے اور ہنسی مذاق کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو بار بار دیکھا، کبھی اپنی چادر کو درست کیا، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو ہوتے۔ سوچتی تھی کہ اب میرا گھر بدل گیا ہے، اب میں ماں باپ کے گھر کی بیٹی نہیں رہی، اب مجھے ایک نئے رشتے کو قبول کرنا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ میں اپنے دل کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ گھبرانا نہیں، سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اس لمحے میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، وہ آہستہ سے آگے بڑھے اور سلام کیا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، تم تھک گئی ہوگی، دن بھر اتنا شور شرابہ، اتنے لوگ اور اتنی رسومات۔ میں نے کہا، جی تھک تو گئی ہوں، مگر نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے ہنس کر کہا، پہلی رات کس کو نیند آتی ہے؟ پھر بولے، ڈرو مت، تمہارا یہ گھر بھی تمہارے ماں باپ کے گھر جیسا ہی ہے، فرق بس یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہ گھر میرا گھر بن جائے گا؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری دعا قبول ہو گئی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، دعا؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میری بیوی سادہ اور نیک ہو، اور تم بالکل ویسی ہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، گھبراؤ مت، ابھی پوری زندگی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا۔ میں ابھی تک سوچ بھی نہیں پا رہی کہ واقعی میری شادی ہو گئی ہے اور میں اب آپ کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا، یہی تو اصل زندگی ہے، وقت کبھی سوچنے کا موقع نہیں دیتا، بس گزر جاتا ہے، اور ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ سب کچھ بدل گیا۔ میں نے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی ماں کے پاس چلی جاؤں، ان کے گلے لگ کر رو لوں۔ تو وہ بولے، یہ سب فطری ہے، ہر لڑکی کو پہلی رات یہی لگتا ہے، لیکن اب تم میری امانت ہو اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے خوش رکھنے کے لیے بس اتنا کافی ہوگا کہ آپ میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ بولے، انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، باہر سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سب کچھ سمیٹ رہا ہو۔ انہوں نے کہا، تم تھک گئی ہو، آرام کرو۔ میں نے کہا، نیند نہیں آ رہی، دل گھبرا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، باتیں کرو، پھر دل ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بچپن کی یادیں ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، بہت ساری شرارتیں کی۔ امی ہمیشہ کہتی تھیں کہ بڑا ہو کر تمہیں ایک اچھی بیوی ملے گی جو تمہاری شرارتوں کو برداشت کرے گی۔ میں نے کہا، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دعا پوری ہو گئی؟ وہ بولے، ابھی وقت لگے گا تمہیں جاننے میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں، یہ دعا پوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتری تو؟ وہ فوراً بولے، مت کہو ایسا، تم جیسی ہو میرے لیے ویسی ہی کافی ہو۔ میں نے دل میں سکون محسوس کیا، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ دونوں دیر تک ہم باتیں کرتے رہے، کبھی وہ اپنی ماں کا ذکر کرتے، کبھی بہن بھائیوں کی باتیں کرتے، کبھی اپنے کام کی مشکلات بتاتے، اور کبھی مجھ سے پوچھتے کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے۔ میں نے کہا، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، مگر شادی کے بعد یہ سب شاید ممکن نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا، کیوں ممکن نہیں ہوگا؟ اگر تم چاہو گی تو میں ضرور اجازت دوں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، سچ؟ تو وہ بولے، بالکل سچ، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ ایک خواب ہے۔ تو وہ مسکرا کر بولے، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو نیند میں آئے، یہ حقیقت ہے اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، دل کی دھڑکن اب بھی سنبھل نہیں رہی۔ تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اگر مجھے کبھی آپ سے ناراضگی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بولے، بس تمہاری ناراضگی کو برداشت کروں گا اور منانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، اگر کبھی آپ کو مجھ سے شکایت ہوئی تو؟ وہ بولے، بیوی سے شکایتیں نہیں کی جاتی، اسے سمجھایا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں نے اس رات اتنی باتیں کی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ کبھی ہم ہنسنے لگتے، کبھی خاموش ہو جاتے،
کبھی میں رونے لگتی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے۔ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سچ بتا دوں کہ میں کتنی ڈری ہوئی ہوں۔ تو وہ بولے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن آئے گا جب تم کہو گی کہ شادی کے بعد میری زندگی سب سے زیادہ سکون میں ہے۔ میں نے کہا دعا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ بولے اللہ تمہیں میری زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے۔ اس طرح باتوں باتوں میں رات گزرنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شادی صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ دو دلوں کا سکون ہے، اور اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے صبر اور بھروسہ رکھا تو یہ رشتہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ اور یہ سوچ کر میرا ڈر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور پہلی بار دل نے کہا شاید یہ کمرہ واقعی میرا گھر ہے اور یہ شخص میرا سہارا ہے۔ میرا نام کائنات ہے اور میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، اور یہ بات میں کبھی کسی سے چھپاتی نہیں، کیونکہ غربت اگرچہ دکھ دیتی ہے مگر اس نے مجھے زندگی کا سچ سکھایا ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور میرا نمبر تیسرے پر تھا۔ بڑی دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوشی غمی میں الجھی ہوئی تھیں۔ باقی 2 چھوٹی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں اور میرے والدین کے ساتھ گھر میں رہتی تھیں۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا مگر اس گھر کے اندر عزت تھی، محبت تھی اور والدین کی دعائیں تھیں۔ غربت ضرور تھی مگر کبھی ہم نے چوری یا بے عزتی کا کام نہیں کیا۔ میرے والد محنت مزدوری کرتے تھے، کبھی دن اچھا ہوتا تو شام کو خوشی خوشی سب کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے آتے، کبھی برا دن ہوتا تو وہ خالی ہاتھ آ جاتے اور ماں کے چہرے پر فکر کے سائے پھیل جاتے۔ مگر ان سب حالات کے باوجود انہوں نے ہمیں عزت کے ساتھ پالا تھا۔ ہم سب بہنیں پرانے کپڑوں میں بھی خوش رہتی تھیں مگر دل ہی دل میں چاہتی تھیں کہ ہماری زندگی بھی بدلے۔ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی تو سارا خرچہ محلے والوں کی مدد سے ہوا۔ دوسروں کے برتن مانگ کر کھانا بنایا گیا مگر عزت سے رخصتی ہوئی۔ پھر دوسری بہن کی باری آئی تو ماں نے کہا اللہ بڑا ہے، وہ سب کر دے گا، اور واقعی سادہ سی شادی ہوئی مگر دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہنے لگی۔ تب میرے والدین کو سکون ہوا، لیکن جیسے ہی میری عمر بڑھی اور پڑھائی جاری تھی اچانک میرے رشتے کی بات آ گئی۔ مجھے لگا ابھی وقت ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مگر والدین نے کہا بیٹی غربت کا زمانہ ہے، آج رشتہ آیا ہے کل شاید نہ آئے، تمہاری بہنیں خوش ہیں، ہم چاہتے ہیں تم بھی اپنی زندگی سنبھال لو۔ میں نے کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں بھی تیار نہیں ہوں۔ تو ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تمہارا نصیب اللہ نے اچھا لکھا ہے، فکر نہ کرو، وہ لوگ سادہ ہیں، جہیز نہیں مانگتے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس غربت میں اگر کوئی اتنا کہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہے تھے بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں، میری زندگی کا سکون اسی میں ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا ابا میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بولے بیٹی اگر اللہ نے چاہا تو شادی کے بعد بھی پڑھ لو گی، لیکن ابھی موقع ہے، اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ میرے دل میں طوفان تھا، میں سوچتی رہی کہ کیا واقعی یہ سب اتنی جلدی ہونا چاہیے، مگر ماں باپ کی باتوں نے میرا دل نرم کر دیا۔ پھر رشتہ طے ہو گیا۔ سسرال والے واقعی سادہ سے لوگ نکلے۔ انہوں نے کہا ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری بہو اچھی ہونی چاہیے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار کہتی رہی اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آسانی دی۔ میں نے بہنوں سے کہا دیکھو میری شادی اتنی جلدی ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب لڑکیوں کو یہی لگتا ہے، ہم بھی ڈرے تھے لیکن شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک بہن نے کہا تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسنا سیکھنا ہے، وہی تمہارا سہارا ہوگا۔ دوسری بہن نے کہا ہاں ماں باپ کے گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہی زندگی ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں کو تو ماں کی کمی پوری کرنے کا شوہر مل گیا، میرے ساتھ کیا ہوگا اگر وہ اچھا نہ نکلا تو؟ وہ دونوں بولی بدگمانی نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس دوران ماں میرے کپڑے سنبھال رہی تھی، پرانے صندوق سے 2 جوڑے نکالے جو میری نانی نے دیے تھے۔ ماں کہہ رہی تھیں یہ بھی ساتھ رکھ لینا، اچھے دنوں میں کوئی پرانا کپڑا برا نہیں لگتا۔ میرے دل کو دکھ بھی ہو رہا تھا اور سکون بھی کہ میرے ماں باپ مجھے عزت سے رخصت کرنے کو تیاری کر رہے ہیں۔ شادی والے دن جب میں نے ماں کے آنسو دیکھے تو دل کٹ گیا۔ وہ کہہ رہی تھیں میری بیٹی بہت صابر ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ میں نے کہا اماں میرا دل چاہ رہا ہے آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، لیکن وہ بولی یہی دنیا کا دستور ہے بیٹی، ایک دن سب کو جانا ہوتا ہے،
اور میں یہ دعا دے کر تمہیں رخصت کروں گی کہ تمہارے قدم ہمیشہ خوشیوں میں پڑے۔ اس دوران محلے کی عورتیں آ کر کہہ رہی تھیں، خوش قسمت ہو، ایسے لوگ ملے ہیں جو جہیز نہیں مانگتے، ورنہ آج کل کے دور میں تو یہ معجزہ ہے کوئی بغیر لالچ کے رشتہ کرے۔ میرا دل لرز رہا تھا، لیکن ماں کی خوشی دیکھ کر ہمت آ گئی۔ جب بارات آئی تو شور شرابہ ہوا، لڑکیاں ہنس رہی تھیں، محلے والے دیکھنے آئے، سب کہہ رہے تھے کہ لڑکا سیدھا سادہ ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون ملا۔ نکاح ہوا تو مولوی صاحب نے کہا، تمہیں قبول ہے؟ میں نے لرزتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا بچپن پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ بہنیں روتی جا رہی تھیں، ماں اور باپ بھی آنسو پونچھ رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ واقعی میری زندگی بدلنے والی ہے۔ جب رخصتی ہوئی تو دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر واپس ماں کے گلے لگ جاؤں، لیکن قدم جیسے باندھ دیے گئے تھے۔ شوہر نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے سب چھوڑنے کا دکھ ہے۔ تو وہ بولے، سب لڑکیاں یہی دکھ لے کر آتی ہیں، مگر پھر اپنے نئے گھر کو اپنا لیتی ہیں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے تو خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، آپ کو میری شکل اچھی لگی؟ تو وہ ہنس پڑے اور بولے، شکل نہیں، نیت دیکھی ہے، نیت اچھی ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر دل ہلکا سا ہو گیا، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب میں سسرال پہنچی تو سب نے خوشی خوشی استقبال کیا۔ ساس نے کہا، بیٹی، ہم نے تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھ کر گھر میں لانا ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اللہ کرے یہ سچ ہو اور واقعی مجھے یہ جگہ اپنا گھر لگے۔ اس سب کے باوجود دل کے اندر ایک خوف تھا کہ کیا میں واقعی اس امتحان میں کامیاب ہو پاؤں گی؟ کیا یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہوگا یا نہیں؟ لیکن یہ حقیقت تھی کہ غربت کے باوجود میرے والدین نے مجھے عزت سے رخصت کیا، اور یہی میری سب سے بڑی خوش نصیبی تھی۔ میری نند مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی اور دیور محض 12 برس کا تھا۔ گھر میں سب سے بڑے میرے شوہر ہی تھے۔ میرا سسرال واقعی پرانے زمانے کے گھر میں رہتا تھا، اور جب پہلی بار میں نے اس مکان کو باہر سے دیکھا تو میرا دل عجیب سا ڈر گیا۔ اتنا بڑا بنگلہ مگر دیواریں عجیب پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ چھت پر پرانے لکڑی کے شہتیر تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ کڑکنے لگتے تھے۔ گیٹ بڑا لوہے کا تھا۔ صحن اتنا وسیع تھا کہ اگر کوئی بچہ وہاں دوڑتا تو گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ کمرے بڑے بڑے تھے، لیکن ان میں اندھیرا سا چھایا رہتا تھا۔ کھڑکیاں اونچی اور بھاری پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دن کا وقت بھی ہو تو ایسا لگتا تھا جیسے شام ڈھل رہی ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا، 10-12 کمروں پر مشتمل۔ درختوں کی جڑیں دیواروں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھیں، جیسے مکان کو اپنی گرفت میں لے رہی ہوں۔ اندر داخل ہوتی ہی ایک عجیب سی پرانی خوشبو آتی تھی، جیسے کسی پرانی لائبریری میں کتابوں کے ساتھ کاغذوں اور لکڑی کی ملی جلی بو ہو۔ ساس کہنے لگی، بیٹی گھبرانا مت، یہ ہمارا آبائی گھر ہے، ہمارے بزرگ یہیں رہے ہیں، اس گھر میں برکت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی امی، ضرور برکت ہوگی، مگر دل کے اندر ایک خلش تھی کہ کیا یہ جگہ واقعی میری نئی زندگی کے قابل ہے؟ شوہر نے کہا، یہ گھر اگرچہ پرانا ہے مگر یہی میری پرورش ہوئی ہے، یہی میرا سکون ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی، آپ کا گھر تو میرا بھی گھر ہے، لیکن اندر سے خوف ختم نہیں ہوا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کمرے کی دیواریں مجھے گھور رہی ہوں۔ کبھی کوئی کھڑکی زور سے بجتی تو لگتا جیسے کوئی اندر آ رہا ہو، کبھی پرانی لکڑی کی سیڑھیاں چرچرا کر بولنے لگتی تو میرا دل کانپ جاتا۔ رات کو جب ہم کمرے میں گئے تو میں نے شوہر سے کہا، یہ مکان تو کسی پرانے فلم کا سیٹ جیسا لگتا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے اور بولے، ہاں بالکل پرانے فلم کا سیٹ ہے، مگر یہی حقیقت ہے۔ میں نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ بولے، بچپن سے یہی رہ رہا ہوں، مجھے تو اس گھر کے ہر کونے کی پہچان ہے، مجھے لگتا ہے یہ گھر میرا دوسرا دوست ہے۔ مگر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے لیے یہ مکان ایک بوجھ سا لگ رہا تھا، جیسے دیواروں میں صدیوں کے راز چھپے ہوں، جیسے کوئی پرانی آوازیں ہر کمروں میں آ رہی ہوں، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ اس گھر میں سب کچھ عام نہیں ہے، اور شاید یہی وہ مقام تھا جہاں میری نئی زندگی کے ساتھ ساتھ نئے امتحان بھی میرا انتظار کر رہے تھے۔ شادی کی اگلی رات تھی۔ میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو جسم تو جیسے ہلنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، مگر دماغ میں اتنی ساری باتیں گونج رہی تھیں کہ نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ آج سے میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، نہ جانے یہ دن کیسے گزریں گے۔ میں ایک نئے گھر میں آ گئی ہوں، نئے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔
لیکن انہی خیالات کے دوران نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے خود کو اسی کمرے میں پایا، لیکن کمرہ پہلے جیسا نہ تھا، اور روشنی عجیب سی تھی، جیسے موم بتیوں سے سجی ہوئی ہو، اور میرے سامنے ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر روشنی کا عکس پڑا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سرخی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، میں برسوں سے تمہارا انتظار میں تھا، اس انتظار میں کہ کب سرخ جوڑا پہن کر اس گھر میں میری دلہن داخل ہو۔ اب تم میری ہو۔ میں ہکا بکا اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، اور میرے منہ سے صرف یہ نکلا، کون ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ میرے کمرے میں آؤ؟ اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور کہا، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں، تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو۔ میں نے برسوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، تمہاری ہنسی، تمہاری آواز، تمہاری چال سب میرے دل پر نقش ہو گیا ہے، اور اب جب تم کسی اور کی ہو گئی ہو تو میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، نہیں، یہ سب غلط ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں کسی کی بیوی ہوں، اور میرا سب کچھ اب میرے شوہر کا ہے، تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ تم انسانوں کی دنیا میں شادی کر کے بچ نکلو گی؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مانو یا نہ مانو، تم خواب میں ہو یا جاگتی حالت میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر اچانک ہی میرا جسم کانپنے لگا اور میں پسینے میں بھیگ گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھولی تو واقعی میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ پرسکون نیند میں سو رہے تھے۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ بس یہ خواب تھا، لیکن وہ خواب اتنا سچا لگ رہا تھا کہ جیسے حقیقت میں ہوا ہو۔ میں نے کروٹ بدلی مگر نیند پھر نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی میں کچن میں گئی تو ساس نے کہا، بیٹی تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ رات کو نیند نہیں آئی کیا؟ میں نے گھبرا کر کہا، جی بس ذرا دیر سے نیند آئی تھی، تھوڑی تھکن ہے۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ سب معمول پر آ جائے گا۔ لیکن میرے دل کے اندر وہی خوف بیٹھ گیا تھا۔ دن بھر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہی، کبھی جھاڑو لگاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کھانا پکاتی، مگر دماغ بار بار وہی خواب دہراتا رہا۔ میں بار بار سوچتی، وہ کون تھا؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی جن ذات تھا یا بس میرے وہم کی پیداوار تھا؟ شام کو جب شوہر دفتر سے واپس آئے تو انہوں نے کہا، آج تم کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، چپ چپ سی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو پہلی رات کی نیند قربان ہو گئی؟ خیر یہ سب معمول ہے۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاش یہ محض ایک عام سا خواب ہوتا، مگر وہ آنکھوں کی سرخی اور وہ لہجہ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں پھر سوچنے لگی کہ اگر وہ دوبارہ خواب میں آیا تو کیا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ یہ وسوسے، یہ ڈر ختم کر دے، مجھے اپنے حصار میں لے لے۔ شوہر نے کہا، چلو سو جاؤ، بہت تھک گئی ہو۔ مگر میں نے کہا، جی آپ سو جائیں، مجھے ذرا دیر لگے گی، اور میں کافی دیر جاگتی رہی۔ سرخ جوڑا تبدیل کیا، سرخی لبوں سے ہٹائی، چوٹیاں اتار کے رکھیں تاکہ نیند آئے، لیکن آخر کار نیند کی گرفت میں آ ہی گئی، اور ڈر میرے دل میں پھر جاگ اٹھا، جیسے کسی کے قدم میرے قریب آ رہے ہوں، جیسے وہ پھر کہہ رہا ہو کہ تم میری ہو۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی، لیکن اندر سے جانتی تھی کہ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور اب میری زندگی کسی نئے موڑ پر جا رہی ہے، جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر دل ہے کہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے سوچا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، ورنہ سب مذاق اڑائیں گے یا کہیں گے نئی نویلی دلہن کو وہم ہو رہا ہے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ لیکن دل کی بے چینی اور بڑھتی جا رہی تھی، جیسے ہر لمحہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، جیسے ہر سایہ مجھے گھور رہا ہو، جیسے اس پرانے بوسیدہ مکان کی دیواروں میں کوئی راز چھپا ہو، اور وہ راز مجھ پر کھلنے ہی والا ہو۔ میری زبان چاہ کر بھی کسی سے کچھ کہہ نہ پا رہی تھی، بس چپ چاپ سب سہ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یہ خواب ختم ہو جائے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت میرے قدموں سے لپٹ چکی ہے، جسے بچنا شاید میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک دو دن تو میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر پھر ایک دن جب میں باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی
تو اچانک برتنوں کی عجیب سی آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے ایک پلیٹ رکھ دی ہو۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے گھبرا کر خود کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی دوبارہ برتن دھونے لگی تو آواز پھر آئی اور ساتھ ہی کچن کی کھڑکی سے ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اندر آئی، جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں اچانک ایک سایہ سا میرے سامنے آیا اور پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ ایک شکل میں بدل گیا۔ ایک لمبا دبلا اور نرم آنکھوں والا نوجوان سا جنزادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے نرمی سے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں تمہارے آس پاس رہتا ہوں لیکن تمہیں ہی نظر آ سکتا ہوں، باقی گھر والے مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں بس تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، حفاظت؟ میری حفاظت کیسی اور کیوں؟ وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم، تمہاری شادی کے بعد یہ گھر تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ یہاں اور بھی کئی نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں جو تمہیں پریشان کر سکتی ہیں۔ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ان سب سے بچا سکوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر مجھے تو پہلی ایک خواب میں ایک اور جن زیادہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی ہوں، تو وہ تم کیوں آئے ہو؟ وہ میری بات سنتے ہی خاموش ہو گیا، پھر آہستہ بولا، وہ دوسرا جن ذات تمہیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ وہ برسوں سے اس گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر میں الگ ہوں۔ مجھے کسی کو اپنا بنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف حفاظت ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم سچ بول رہے ہو یا مجھے بہلا رہے ہو؟ اس نے کہا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو اب تک تمہیں نقصان پہنچا چکا ہوتا، مگر دیکھو میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ تمہارا خوف کم کرنے آیا ہوں۔ تم دن بھر گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہو، سب کے سامنے مسکراتی ہو، لیکن تمہارے دل کا حال میں جانتا ہوں۔ تم اکیلی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات کوئی نہیں سمجھتا، لیکن یاد رکھو میں تمہیں سن رہا ہوں اور جب بھی چاہو مجھ سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے باقی لوگ تمہیں نہ دیکھ سکیں؟ وہ مسکرا کر بولا، یہی میرا وجود ہے، میں ان کے سامنے نظر نہیں آ سکتا، بس تمہیں ہی دکھائی دیتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر تم گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ بھی کیسے پیش آتے ہو؟ وہ بولا، میں ان کے قریب رہتا ہوں، ان کے کام سنبھالتا ہوں، کبھی بچوں کو کھیلنے سے روک دیتا ہوں، کبھی ان کے گرنے سے بچا لیتا ہوں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی اپنی احتیاط ہے، حالانکہ اصل میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، مگر میری اصل نظر ہمیشہ تم پر رہتی ہے، تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ نہ جانے یہ سچ ہے یا میرا وہم، لیکن اس کے لہجے میں اتنی نرمی اور اتنی تسلی تھی کہ میرا دل کچھ پرسکون ہو گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی حفاظت کے لیے آئے ہو تو مجھے یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی سایہ میرے پیچھے ہے؟ وہ بولا، کیونکہ وہ دوسرا جن ذات بھی تمہارے قریب رہنا چاہتا ہے، لیکن جب میں ہوتا ہوں تو وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا، بس تمہیں احساس ہوتا ہے جیسے کوئی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں اس سب سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، میری شادی ہوئی ہے، میرا شوہر ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں صرف تمہارے ارد گرد رہوں گا تاکہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ سب باتیں میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتی کیونکہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اور ہنسیں گے۔ وہ بولا، ہاں تم یہ سب باتیں کسی سے نہ کہو، یہ راز تمہارے اور میرے درمیان ہے، اور یاد رکھو ہر رات جب تم سونے لگو گی تو میں تمہارے کمرے کے دروازے پر پہرا دوں گا تاکہ تمہیں کوئی خواب یا کوئی سایہ تنگ نہ کرے۔ میں نے کہا، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اگر کبھی میرا شوہر جاگ گیا اور تمہیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ میرا وجود صرف تمہارے لیے ظاہر ہے، باقی سب کے لیے میں ہوا کی طرح ہوں۔ اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے لمبی سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو کانپ رہے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس لیا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دل میں ایک سکون بھی تھا، جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی جو مجھے سن رہا ہے۔ اگلے دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میری نند آئی اور بولی، بھابھی لگتا ہے آپ نے اچھا مسالہ ڈال دیا ہے کھانے میں، بڑا ہی ذائقہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی بس کوشش کی ہے، مگر میرے دل میں فوراً وہ خیال آیا کہ شاید وہی جن ذات کہیں میری مدد کر رہا ہو۔
اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ میں برتن رکھتے وقت گرنے سے بچ گئی یا چولہے کی آنچ خود ہی کم ہو گئی، اور مجھے بار بار یہی لگتا رہا کہ وہ محافظ جنزاد میرا خیال رکھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے کچن میں آہستہ سے کہا، اگر تم یہاں ہو تو مجھے بتاؤ، اور اچانک کھڑکی سے ہلکی سی ہوا اندر آئی اور مجھے لگا کہ وہ قریب ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، مگر اس بار ڈر کم اور سکون زیادہ تھا، جیسے واقعی کوئی میرا ساتھی ہے۔ مگر پھر فوراً ذہن میں آیا کہ یہ سب حقیقت ہے یا وہم، اور اگر حقیقت ہے تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ میری سوچوں کے طوفان ختم نہ ہوئے، مگر ایک بات طے تھی کہ میں اب بالکل اکیلی نہیں رہی۔ کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، چاہے وہ نظر نہ آئے، مگر دل کہتا ہے وہ محافظ ہے، وہ میرا سایہ ہے، اور میری زندگی کو ایک نئے خوف اور ایک نئے سکون کے بیچ لا کھڑا کیا ہے۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، پھر ایک رات میری زندگی کی سب سے زیادہ خوفناک رات ثابت ہوئی، جب اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گرمی بھی کچھ زیادہ تھی، محلے کے سب لوگ چھتوں اور صحن میں ادھر ادھر بیٹھے تھے، بچے شور مچا رہے تھے، کوئی پنکھے کے رکنے کا شکوہ کر رہا تھا تو کوئی مچھر بھگانے کی بات کر رہا تھا، مگر میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ شوہر تو صحن میں بھائی کے ساتھ لیٹے تھے، اور میں نے سوچا کہ ذرا کھڑکی کے پاس بیٹھ جاؤں تاکہ ہوا آتی رہے۔ جیسے میں کھڑکی کے قریب گئی، ایک دم میرے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھا اور خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، کیونکہ اندھیرے میں انسان کو کئی طرح کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مگر پھر اچانک کمرے کے کونے سے ایک ہیبت ناک سی موجودگی ابھری۔ میں نے آنکھیں زور سے جھپکی، مگر وہ واضح ہونے لگی۔ ایک لمبا چوڑا ڈھانچہ، جیسے کسی پہلوان کا جسم، اور آنکھیں ایسی سرخ جیسے آگ دہک رہی ہو۔ میں لرز گئی اور کپکپاتے لہجے میں کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے غرور سے بھری آواز میں کہا، میں تیسرا جنزاد ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے تم دنیا میں آئے ہو، تم میری قسمت ہو، تمہیں کوئی دوسرا نہیں پا سکتا۔ میں نے فوراً یاد کیا کہ پہلے خواب والا جنزاد کس طرح بولا تھا، اور پھر دوسرا محافظ تھا جنزاد، مگر یہ دونوں سے مختلف تھا۔ اس کے لہجے میں نہ نرمی تھی نہ تسلی، بس حکم اور غصہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تو وہ زور سے ہنسا، شادی تمہاری انسانوں کے طریقے ہیں، مگر تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہوں، تم میرا حصہ ہو، تم میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تمہارا جسم میرا ہے، تمہاری روح میرا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ اس نے قریب آ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم جلد ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرا وجود جیسے زمین سے جکڑ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے قرآن کی آیتیں دہرانا شروع کی، تو وہ ایک لمحے کو رکا، مگر پھر غرایا کہ یہ آیات تمہیں زیادہ دیر نہیں بچا سکتی، تمہارا جسم میرا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میری کلائی پر رکھا، اور میں نے شدید جلن محسوس کی، جیسے کسی نے دہکتے انگارے سے داغ دیا ہو۔ میں نے زور سے ہاتھ جھٹکا، مگر وہ نشان میری کلائی پر ابھر آیا۔ اگلی صبح جب روشنی ہوئی اور میں نے آئینے میں دیکھا تو واقع سرخ نشان میری کلائی پر تھا، جیسے کوئی سخت گرفت پڑی ہو۔ شوہر نے پوچھا، یہ کیسا نشان ہے؟ تو میں نے گھبرا کر کہا، شاید کچن میں جل گئی ہوں۔ اس نے زیادہ دھیان نہ دیا، مگر میرا دل جانتا تھا کہ یہ کسی جلنے کا نشان نہیں تھا، یہ اس کی گرفت تھی۔ وہ رات پہلی تھی، اور اس کے بعد تقریباً ہر رات جب اندھیرا چھاتا تو مجھے اس کا سایہ محسوس ہونے لگتا۔ کبھی وہ میرے سرہانے کھڑا ہوتا، کبھی کھڑکی کے قریب، اور کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ میری سانسوں کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ میں اکثر سہم جاتی تھی اور شوہر کو آواز دینے کا سوچتی، مگر پھر رک جاتی کہ اگر میں نے کہا تو وہ مجھے ہی پاگل سمجھے گا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، اے نامعلوم، تو جو بھی ہے مجھے چھوڑ دے، میری زندگی میں دخل نہ دے۔ مگر وہ غرور سے ہنس کر بولا، تمہیں لگتا ہے تمہارے انکار سے کچھ بدلے گا؟ تم میری ہو، تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ اور پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور دوبارہ وہی سرخ نشان ابھر آیا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ نشان میرا حق ہے، تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہوں۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے سہارا دے۔ وہ اور بھی زور سے ہنسا اور بولا، تمہارا اللہ تمہیں مجھ سے نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ تمہارا نصیب میرے ساتھ جڑا ہے۔ میں اس کے غرور پر کام گئی، مگر اندر سے بھی ایک ضد پیدا ہونے لگی کہ میں اسے ہرا کر دکھاؤں گی۔ میں نے سوچا یہ وہ وقت ہے جب مجھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے اثرات میرے جسم پر نظر آنے لگے تھے۔
کبھی میری گردن پر نشان ہوتا، کبھی میری ٹانگ پر اور کبھی میری پیٹھ پر، ایسے جیسے کسی نے سختی سے پکڑا ہو۔ دن کو میں سب کے ساتھ ہنسی مسکراتی رہتی، مگر اندر سے میرا جسم درد کرتا رہتا۔ راتوں کو میں جاگتی رہتی کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے، مگر جیسے نیند کی جھپکی آتی وہ فوراً سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس کا غصہ اور اس کی موجودگی میرا سکون چھین رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کو بتاؤں، مگر کون یقین کرتا۔ میری ساس کہتی یہ تو وہم ہے، یہ گھر پرانا ہے اس لیے تمہیں ڈر لگتا ہے، مگر میں جانتی تھی یہ وہم نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت تھی جو میرے جسم پر لکھا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، اگر تم واقعی میری قسمت ہو تو تم نے مجھے ایسے درد میں کیوں ڈالا؟ اس نے غرور سے کہا، کیونکہ محبت بغیر تکلیف کے مکمل نہیں ہوتی۔ تمہیں میرا ہونا ہے اور اس کے لیے تمہیں میرا لمس سہنا ہوگا، چاہے وہ درد ہی کیوں نہ بن جائے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا، یہ محبت نہیں، یہ ظلم ہے۔ تو وہ بولا، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا، اور پھر وہ غائب ہو گیا، مگر اس کی گرفت کے نشان میرے جسم پر موجود رہے۔ میں نے کپڑے بدلتے وقت خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں اپنی پہچان کھو رہی ہوں، جیسے میرا جسم میرا نہیں رہا بلکہ کسی اور کی ملکیت بن گیا ہے۔ میرا دل ٹوٹنے لگا، میرا سکون چھن گیا، میرا ہر لمحہ خوف اور درد میں بدل گیا، اور میں سوچنے لگی کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو میرا کیا بنے گا؟ میری شادی، میرا گھر، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا اور کوئی بھی میری حالت پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ وہ پہلا خوابوں والا جنزاد چاہنے والا تھا، دوسرا محافظ کی طرح تھا، لیکن یہ تیسرا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کے پنجے سے آزاد نہیں ہو پا رہی ہوں۔ ہر رات جیسے ایک جنگ ہوتی ہے، میرا ایمان اور اس کا غرور آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور میرا جسم اس جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ میں روتی رہی، دعائیں کرتی رہی، مگر اس کا سایہ ہر بار لوٹ آتا اور کہتا، تم میری قسمت ہو، تمہارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور میں سوچتی رہی کہ اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو میری دنیاوی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور میرا ایمان بھی ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا جائے گا۔ رات کو وہی خوفناک سلسلہ جاری ہوتا، میری چیخیں، میرا ڈر، میری تھر تھراتی ہوئی حالت آہستہ آہستہ میرے شوہر کے دل میں سوال پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ دن کو دفتر سے آتے تو میرے چہرے کو غور سے دیکھتے اور کہتے، تم بہت کمزور لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو؟ میں مسکرا کر کہتی، نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا نیند پوری نہیں ہو رہی اور تھکن ہے۔ وہ پھر پریشان ہو کر کہتے، دیکھو تم ابھی نئی نئی دلہن ہو، اگر تم بیمار ہو جاؤ گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہاری ہنسی سے میرا دل بہلتا ہے، لیکن تمہارے چہرے پر یہ اداسی کیوں ہے؟ میں دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی تھی، سوچتی تھی کہ کاش میں انہیں سب کچھ بتا سکتی، کاش وہ جان پاتے کہ میرا سکون کس طرح چھینا جا رہا ہے، مگر زبان بند ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا اگر میں نے سب کچھ سچ کہہ دیا تو وہ مجھے پاگل سمجھیں گے یا یہ سوچیں گے کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ ساس کبھی کچن میں آ کر کہتی، بہو تمہارا رنگ کیوں اتر رہا ہے، کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی؟ میں کہتی، جی کوشش کرتی ہوں، مگر بھوک ہی نہیں لگتی۔ وہ پھر سر ہلا کر چلی جاتی۔ نندی کہتی، باجی آپ سو کر بھی تھکی تھکی کیوں لگتی ہیں؟ تو میں ہنسی بنا کر کہتی، بس موسم کا اثر ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرا موسم رات کو بدل جاتا ہے، جب کمرے کی خاموشی میں وہ سائے مجھے گھیر لیتے اور میرا بدن ان کے نشانوں سے بھر جاتا۔ میں دن کو چوڑی دار بازو پہنتی تاکہ کوئی میری کلائی کے نشان نہ دیکھ سکے۔ رات کو جب شوہر میرے پاس آ کر لیٹتے تو وہ کہتے، تم نیند میں کچھ عجیب عجیب باتیں کرتی ہو، کبھی چیختی ہو، کبھی آنکھ کھول کر ایسے دیکھتی ہو جیسے کسی کو دیکھ رہی ہو۔ میں سن کر گھبرا جاتی اور کہتی، پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ انہوں نے کئی بار کہا میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن میں ہر بار منع کر دیتی۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، بس دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ حیران ہوتے مگر مان جاتے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا دل دکھتا تھا جب میری حالت دیکھتے، مگر وہ اصل کہانی نہیں جانتے تھے۔ ایک رات میری چیخ پر وہ جاگ گئے اور مجھے زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگے، کیا ہوا؟ تم اتنی زور سے کیوں چیخ رہی تھی؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کہا، خواب برا تھا۔ انہوں نے میرا پسینہ صاف کیا اور کہا، ہر رات تمہیں ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دل چاہ رہا تھا سب بتا دوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ بولے، تمہیں میری قسم ہے، مجھے سچ بتاؤ۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت اور فکر تھی، مگر میرے دل میں خوف نے جکڑ لیا۔
کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے جنزات ستاتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے، اس لیے میں نے کہا بس بچپن سے ہی مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ وہ میرے بال سہلا کر بولے، ڈرو نہیں، میں ہوں نا، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان کے بازو پر سر رکھ کر خاموش ہو جاتی، لیکن دل میں سوچتی رہی کہ کاش یہ سچ جان پاتے، لیکن پھر خوف نے مجھے روک لیا۔ اگلے دن وہ دفتر سے آ کر بولے، ماں کہہ رہی تھی بہو بہت کمزور ہو گئی ہے، اسے حکیم کو دکھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، لیکن دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ کہیں حکیم بھی میرے جسم کے نشان نہ دیکھ لے۔ مجھے اپنے بدن پر ہر وقت کپڑوں کی اوٹ ڈالنی پڑتی تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ میری نند ایک دن ہنستے ہوئے بولی، باجی لگتا ہے آپ سارا دن کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں، یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ کیسے سوکھ گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بس تھکن ہے، لیکن اندر سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا دل چاہتا تھا سب کو بتاؤں کہ مجھے کوئی انسان نہیں بلکہ وہ طاقتور سایہ کمزور کر رہا ہے، مگر زبان بند رہتی تھی۔ ہر روز یہی جنگ چلتی رہی۔ شوہر اپنی محبت اور فکر سے مجھے سہارا دینے کی کوشش کرتے، مگر میری خاموشی ان کے لیے ایک راز بنی ہوئی تھی۔ وہ اکثر رات کو کہتے، تم کیوں مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی؟ میں نے کہا بس طبیعت بوجھل رہتی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کر پاتی۔ وہ بولے، تم میری زندگی ہو، اگر تم مجھ سے ہی چھپاؤ گی تو پھر کس سے کہو گی؟ میں نے نظریں چرا لیں اور کہا کچھ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں جانتی تھی ان کے دل میں بھی اب شک بیٹھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بات چھپا رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میری زبان بند تھی اور دل چیخ رہا تھا۔ میں دن کو سب کے سامنے نارمل بننے کی کوشش کرتی، ہنستی مسکراتی، کچن کے کام کرتی، مگر جیسے ہی رات آتی میرا دل ڈوبنے لگتا۔ میں جانتی تھی کہ پھر وہ وقت آئے گا جب میں اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی بھی اکیلی نہیں ہوں گی، اور وہ سایہ میرے قریب آ کر میرا جسم اپنے نشانوں سے بھر دے گا۔ صبح اٹھتی تو کمر اور بازو درد کرتے اور میں مسکرا کر سب کو کہتی بس تھکن ہے، کوئی بات نہیں۔ شوہر کئی بار مجھے اپنے قریب کر کے کہتے، تم بہت بدل گئی ہو، پہلے دنوں میں ہنستی رہتی تھی، اب ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں نے کہا بس نیا ماحول ہے، وقت لگے گا۔ وہ بولے، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں دوں گا، لیکن تم اپنی ہنسی واپس لے آؤ، تمہاری مسکراہٹ ہی میری خوشی ہے۔ میں ان کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو روک لیتی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ یہ امتحان ختم ہو جائے، لیکن ہر رات وہی سلسلہ شروع ہو جاتا اور میں اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتی کہ شوہر جاگ نہ جائے، مگر کبھی کبھی میرا درد اتنا بڑھ جاتا کہ چیخ نکل جاتی اور پھر شوہر جاگ کر پوچھتے، مگر میں بہانہ کر دیتی۔ یہ خواب تھا، ان کے دل میں فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ماں سے بات کرتے کہ شاید بہو کے دل میں کوئی پریشانی ہے، لیکن میں سب سن کر بھی خاموش رہتی اور یہ بوجھ اکیلے اٹھاتی رہی، جیسے میرا کوئی نہیں جو میری حقیقت پر یقین کرے۔ میری شادی کے یہ ابتدائی دن میرے لیے ایک نئی زندگی کے بجائے ایک ایسا امتحان بن گئے تھے جس میں ہر وقت ہار رہی تھی اور کسی کو خبر ہی نہ تھی کہ میں کس عذاب میں جی رہی ہوں، اور میرے اندر کا خوف میرے خاموشی کا سب سے بڑا راز بن گیا تھا۔ ایک طرف تو میں اپنے سسرال کے روزمرہ مسائل میں پھنسی ہوئی تھی، اور دوسری طرف وہ 3 جنزاتوں کی موجودگی تھی جن کے راز کو میں نے اپنے دل میں قید کر رکھا تھا۔ دن شروع ہوتے ہی میرے اوپر ذمہ داریاں ٹوٹ پڑتی۔ کبھی دیور کی ضد سننی پڑتی کہ بھابھی مجھے یہ کھانے میں بنا دو، وہ کھانے میں بنا دو، اور اگر میں تھوڑی دیر کر دوں تو وہ منہ بنا کر کہہ دیتا، بھابھی آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، آپ تو صرف اپنے شوہر کو ہی دیکھتی ہیں۔ پھر کبھی نند شکایت کرتی کہ بھابھی آپ نے میرا دوپٹہ خراب کر دیا یا میرا کمرہ صاف نہیں کیا، اور کبھی ساس کا غصہ سہنا پڑتا کہ تم نے برتن ٹھیک سے نہیں دھوئے یا سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں میں اکثر سوچتی کہ اگر میں انہیں بتا دوں کہ مجھے راتوں کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے اور کیسے وہ تینوں سائے میرے گرد منڈلاتے ہیں، تو یہ سب لوگ مجھے پاگل ہی سمجھیں گے یا بدترین الزام لگا دیں گے، اس لیے میں نے اپنے دل کے اس بھاری بوجھ کو اپنے اندر ہی دبا رکھا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میرا کمرہ عجیب کشمکش کا منظر بن جاتا۔ کبھی وہ پہلا جنزات خواب میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، میں برسوں سے تمہیں چاہتا ہوں، تم اب میری ہو، اور میں گھبرا کر جاگ جاتی اور دن بھر اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے۔ کبھی دوسرا جنزات سامنے آتا، نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتا اور کہتا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بات سن کر دل کو کچھ سکون ملتا، مگر اس سکون کے ساتھ ایک بوجھ بھی بڑھ جاتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کسی کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر کبھی تیسرا جنزات آتا جو سب سے زیادہ غصیلا تھا۔ وہ مجھے سخت لہجے میں کہتا، تم میری قسمت ہو اور میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں،
اور جب وہ آتا تو میرے جسم پر نشان پڑنے لگتے۔ صبح کو جب میں اٹھتی تو کمر یا بازو پر عجیب نیل ہوتے اور میں ساس کے سامنے صفائی دیتی کہ شاید کام کرتے وقت ٹکرا گئی ہوں یا کہیں ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھتی اور کہتی تم کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو گئی ہو۔ یہ سب سن کر میں چپ ہو جاتی مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کبھی شوہر میری حالت دیکھ کر فکر مند ہوتا تو کہتا تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتی؟ میں مسکرا کر کہتی نہیں سب ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں رات بھر جاگتی رہتی تھی۔ کبھی گھر کے شور شرابے میں الجھتی اور کبھی راتوں کے خوف میں گھری رہتی۔ میں اکثر اللہ سے دعا کرتی یا رب مجھے اس آزمائش سے نکال دے، مگر پھر اگلے دن وہی سب کچھ شروع ہو جاتا۔ نند کا تانا، دیور کی ضد، ساس کا غصہ اور دل میں چھپا راز۔ میں کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے بات کرتی کہ آخر میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میری زندگی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی، لیکن یہاں تو ہر دن ایک نئے امتحان کی طرح ہے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر یکا یک میرے سامنے وہ تینوں جنزاد آ گئے۔ ایک طرف پہلا جس کی نظروں میں محبت تھی، دوسری طرف دوسرا جس کا لہجہ نرم تھا اور وہ مجھے تسلی دیتا تھا، اور تیسری طرف والا غصیلا اور سخت لہجے والا جو کہتا تھا تم میری قسمت ہو۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، میں کانپنے لگی اور تینوں آپس میں لڑنے لگے۔ پہلے نے کہا وہ میری ہے، میں نے برسوں اسے چاہا ہے۔ دوسرا بولا نہیں، میں اس کا محافظ ہوں، یہ صرف میری پناہ میں ہے۔ تیسرا غصے سے دھاڑا تم دونوں پیچھے ہٹو، یہ میری قسمت ہے، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ مجھے لگا دیواریں ہل رہی ہیں اور پورا مکان لرز رہا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی اگر کسی نے باہر سے یہ آوازیں سن لیں تو کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت تھی کہ صرف مجھے ہی وہ نظر آ رہے تھے اور باقی سب لوگ سکون سے سو رہے تھے۔ وہ تینوں میری طرف بڑھتے جاتے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے جیسے میری محبت کے لیے ایک جنگ لڑی جا رہی ہو۔ میں رو کر کہتی پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مگر میری بات پر کسی نے کان نہ دھرا۔ پہلا بولا تمہارے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ دوسرا بولا میں تمہیں بچانے آیا ہوں اور ہمیشہ بچاؤں گا۔ تیسرا بولا تمہارے جسم اور روح پر صرف میرا حق ہے۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو کمرے کا حال دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ برتن نیچے گرے ہوئے تھے، پردے ادھڑے ہوئے تھے اور میرا جسم تھکن سے ٹوٹا ہوا تھا۔ شوہر نے پوچھا یہ سب کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر کہا شاید ہوا سے پردے ہلے ہوں اور برتن گر گئے ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا تمہارے چہرے پر عجیب سی دہشت ہے، کیا بات ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کچھ نہیں، بس رات کو اندھیری کی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا مگر میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، تو مجھے حقیقت بتاؤ، ہم مل کر اس کا حل کریں گے۔ میں نے ساری حقیقت اس کو بتا دی۔ وہ سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا میں مانتا ہوں تم نے یہ سب خود نہیں گھڑا، تمہاری حالت یہ بتا رہی ہے کہ تم کسی بڑی آزمائش میں ہو۔ میں نے کہا اب تم بتاؤ میں کیا کروں، میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا ہم اکیلے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، ہمیں کسی بزرگ یا کسی نیک عالم کے پاس جانا ہوگا، وہی ہمیں کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں سکون محسوس کیا کہ چلو میں اکیلی نہیں ہوں، میرا شوہر میرے ساتھ ہے۔ اگلے دن اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم ایک بزرگ کے پاس گئے جو دور علاقے میں رہتے تھے۔ وہ ایک نیک بزرگ تھے جن کے پاس لوگ مختلف مسئلوں کے حل کے لیے آتے تھے۔ جب ہم ان کے سامنے پہنچے تو میرا شوہر بولا حضرت میری بیوی ایک عجیب مسئلے میں پھنس گئی ہے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹی ڈرو نہیں، سچ بتاؤ۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ ویسا ہی سنایا جیسا ہوا تھا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کیں، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے بیٹی یہ تمہارا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر یہ جنزات تمہاری زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ڈرو مت، اللہ کے کلام سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وہ بولا میں تمہیں کچھ دعائیں دوں گا، انہیں یہ پابندی سے پڑھنا، اور یہ عمل تمہارے شوہر کے ساتھ بھی ہوگا تاکہ تمہیں سہارا ملے۔ ہم دونوں نے دعا لی اور گھر واپس آ گئے۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر وہ دعا پڑھی۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں تھوڑی روشنی محسوس کی،
لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی اور باہر آندھی شروع ہوئی تو میرا دل پھر کانپنے لگا۔ کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے اور پورے گھر میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اچانک کمرے کے کونے میں وہی تینوں جنزاد نمودار ہوئے۔ پہلا پھر سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا تم میری ہو۔ دوسرا بولا، نہیں، میں اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تیسرا غصے سے دھاڑنے لگا، یہ میری قسمت ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرا شوہر بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ان سب کو محسوس کیا۔ شاید وہ انہیں دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر اس نے ان کی موجودگی کو ضرور محسوس کیا، کیونکہ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، مجھے لگ رہا ہے جیسے کمرہ لرز رہا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، یہی وہ ہیں جن کے بارے میں میں تمہیں بتا رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر وہ دعا پڑھی جو بزرگ نے دی تھی۔ جیسے ہی ہم نے بار بار اللہ کا نام لینا شروع کیا، کمرے کی فضا بدلنے لگی اور وہ تینوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے جیسے آخری جنگ لڑ رہے ہوں۔ میرے کانوں میں ان کی دھاڑیں گونج رہی تھیں، دیواریں ہل رہی تھیں، دروازے زور زور سے بج رہے تھے اور مجھے لگا جیسے گھر ٹوٹ جائے گا۔ میں روتی ہوئی اللہ سے دعا کرتی رہی، یا رب مجھے اور میرے شوہر کو بچا لے، یا رب ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر لے۔ طوفان تیز ہوتا گیا، باہر بجلی کڑکنے لگی اور کمرے کی روشنی بار بار جھلکنے لگی، اور پھر اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے جھٹکا دیا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ وہ تینوں لمحے بھر کو مجھے دیکھتے رہ گئے اور پھر ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ میں تھکی ہوئی بستر پر گر گئی۔ شوہر نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، بس اب سب ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہاں، اب میں صرف تمہاری ہوں۔ میں نے دل سے یہی کہا کہ مجھے اب کسی اور کی پرچھائی نہیں چاہیے، میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار شوہر کے بازو پر سر رکھ کر سکون سے نیند لی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور عجیب سا سکون تھا۔ مجھے لگا جیسے برسوں کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔